بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیے، یہ تصویر نہیں، یہ ڈرامہ نہیں، یہ زندگی کی حقیقت تھی۔ ایمان تھا کیا؟ ایک بندہ پوری قوم کو سمجھا رہا ہے کہ یہ آپ لوگ کے ساتھ لٹیرے ہیں، یہ آپ لوگ کے چور ہیں، یہ آپ لوگ کو مستقل مزاجی کے ساتھ ایمان نہیں دے سکتے، لیکن کوئی اس کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں۔ میں ایسے بہت سارے گاؤں کو جانتا ہوں جہاں کا رہائشی ہی تھوڑا معتبر ہو کر پورے گاؤں سے ایسا پلاٹوں کے نام پہ پیسہ لے کر آج بھی اس کے ماتھے پہ بل نہیں آتا۔ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے پیسے ہیں جنہوں نے انہیں دیے ہوئے ہیں کہ کاش ہم یہاں پہ اپنے 5 مرلے لگا سکیں۔ میں ایسے گاؤں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو دوسروں سے جھوٹ بول کر پیسہ لینا جانتے ہیں، جو دوسروں سے بے ایمانی کر کے اپنا پیسہ لینا چاہتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ تو میرے دوستو، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بندہ، اگر یہ ڈرامہ دیکھ کر آپ لوگوں کو حقیقت نظر آتی ہے تو آپ کو کیوں نہیں نظر آتا کہ غلط کیا ہے؟ آپ کو کیوں نہیں نظر آتا صحیح کیا ہے؟ کیوں نہیں نظر آتا کہ یہ بندہ غلط ہے اور اسے ڈنکے کے چوٹ پر ہم نے غلط کیا ہے؟ لیکن ہمارے اندر یہ رواج ہی نہیں، ہمارے اندر یہ ظرف ہی نہیں، ہمارے اندر یہ بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں، ہمارے اندر اصل میں ایمان ہی نہیں، خدا پر یقین ہی نہیں۔ ہم 2 چیزیں اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ یا آج میری بات یاد رکھیے گا، آپ کی سرزمین پر اگر یہ بات کر رہا ہوں تو اپنے پلے سے باندھ لیجیے گا، کام آئے گی آپ کے۔ 2 چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ایک ہم دیکھتے ہیں ہمیں اگلے سے فائدہ کیا ہوگا، دوسرا ہم دیکھتے ہیں ہمارا تعلق نہ خراب ہو۔ ان 2 چیزوں پہ آپ اپنا حق بھی چھوڑتے ہیں، ہم اپنا کل کا آنے والا دن بھی خراب کرتے ہیں اور ایمان کو بھی کمزور کرتے ہیں اور جھوٹ، فریب اور دھوکے پہ بھی رہتے ہیں۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ معتبر جو ہوتا ہے وہ کردار ہوتا ہے، شخصیت نہیں۔ مٹی کا پتلا آج میں ہوں، کل میری جگہ کوئی اور ہوگا، لیکن اگر میرا کردار اچھا ہے تو آپ مجھے یاد رکھیں گے، اگر اس کا کردار برا ہے تو اس کو آپ برائی کی وجہ سے یاد رکھیں گے، اور برائی کبھی جنت میں نہیں جائے گی۔ دنیاوی فائدے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے، دنیاوی فائدے کے لیے دھوکہ دیا جا رہا ہے، دنیاوی فائدے کے لیے قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، وعدے کیے جا رہے ہیں، خود کے نام چینج کیے جا رہے ہیں، خود کی قومیت چینج کی جا رہی ہے، خود کی نسلیں چینج کی جا رہی ہیں، صرف اور صرف پیسے کے لیے۔ یہ پیسہ ضروری ہے دنیا میں رہنے کے لیے، لیکن اللہ آپ کو یہ پیسہ اسی وقت دے گا، اتنا ہی دے گا، لیکن آپ کو اللہ ایسا حلال طریقے سے عطا کرے گا۔ لیکن جب آپ اس میں آپ اپنی مرضی ڈالیں گے نا، جیسے ایک عورت مارچ نکلا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، عورت مارچ نکلا تھا اور اس پہ یہ پوسٹر تھا، میرا جسم میری مرضی۔ اصل میں یہ کنسپٹ ہے ہی نہیں ہمارے ایمان میں۔ جو مسلمان ہوگا جسم تو اس کا، مرضی خدا کی ہوگی۔ جو مسلمان ہوگا اس میں اس کی عقل تو کام کر پائے گی، لیکن اس کا اچھائی اور برائی وہ خدا تسلیم کرے گا، اس کو لکھنے والے وہ فرشتے ہوں گے۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ خودکشی لفظ آپ نے سنا ہوگا، جب موت اسی وقت آنی ہے، برحق ہے، اور آئے گی کو موت اسی وقت، لیکن اس میں 2 چیزیں ہوں گی۔ جب آپ اپنی مرضی سے مریں گے، اپنی مرضی سے اپنے آپ کو جان پاک کریں گے، اپنی مرضی سے گولی ماریں گے، چاقو ماریں گے، زہر کھائیں گے، تو اس کو خودکشی گنا جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ آپ کو مارے گا، اللہ آپ کی روح کھینچے گا، اللہ آپ کو موت دے گا، تو اللہ کی مرضی ہوگی، اور جو اللہ کی مرضی ہے وہ سب سے افضل ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ غلط کو غلط کہنا سیکھیں، صحیح کو صحیح کہنا سیکھیں، اپنے اندر ضمیر کو جگائیں، اپنے آپ کو رات کو ایک بار جھنجھوڑے تو صحیح۔ آج دن میں کیا کیا، کتنے جھوٹ بولے، کتنے سچ بولے، کتنا گناہ کیا، کتنی نیکیاں کی۔ جب یہ چیزیں آپ کو ملنی شروع ہو جائیں گی، آپ کو دیکھنی شروع ہو جائیں گی، آپ سمجھنا شروع ہو جاؤ گے، آپ کرنا شروع ہو جاؤ گے، آپ اس چیز کو اپنے اوپر سوار کر لو گے، تب آپ میں ایمان زندہ ہوگا، تب آپ غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہہ پائیں گے۔ چاہے آپ امیر ہے، چاہے آپ غریب ہے، چاہے آگے والا دشمن ہے، چاہے آگے والا دوست ہے، چاہے آگے والا رشتہ دار ہے، چاہے آگے والا باپ ہے، چاہے ماں ہے، غلط غلط ہے اور صحیح صحیح ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے، ماں باپ کو بھی آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آگے راستہ کنشی کرنی ہے، اس سے آگے بدتمیزی نہیں کرنی ماں باپ سے۔ یاد رکھیے گا میری بات کہ جب تک ایمان زندہ ہے، جب تک آپ میں مسلمانیت، آپ کے اندر انسانیت، آپ کے اندر ایمانیت ہے، تو آپ یقین کریں کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے خدا کے سامنے کل کو۔ اپنا حق تو چھوڑا جا سکتا ہے، کسی پہ ظلم برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنی آواز سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ کے آس پاس کیا ہوتا ہے۔ آپ کے آس پاس کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں سے حق لے رہے ہیں اور خود پیٹ بھر رہے ہیں، ان کے لیے تو ان کی گردن اتار دینی بھی جائز ہے۔
کیونکہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. معاف کرنے والی ذات خدا ہے، چاہے سب کو معاف کر دے، لیکن اللہ فرماتا ہے رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. غریبوں کا پیسہ کھا کر، غریبوں سے چھین کر، غریبوں کا حق مار کر آپ ہوٹلنگ میں جا کے کھانا کھائیں گے، آپ اپنی عیش کریں گے، آپ مری کے سفر کریں گے، آپ اسلام آباد گھومیں گے، آپ نئے کپڑے پہنیں گے، کوٹھیوں میں رہیں گے، کاروں میں گھومیں گے. لعنت ہے ایسی زندگی پہ. حلال کا رزق کھا لیں، حلال کی کما لیں، حلال کا کر لیں. یقین کریں اللہ آپ کو وہاں سے راستے بنائے گا، وہاں سے عزت بنائے گا، وہاں سے رزق دے گا، وہاں سے آپ کی زندگی بہتر کرے گا، وہاں سے سکون دے گا جہاں سے آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا. میری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے، میری ویڈیو تھوڑی سی جستجو والی ہونے والی ہے، لیکن اس میں آپ کا ایمان شامل ہونا چاہیے، اس میں ضمیر ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ کب کا بے ضمیر ہو جاتا، کب کا میں بھی بے ضمیر ہو جاتا، اگر تلوے چاٹ لیتا کب کا امیر ہو جاتا. تو یہی باتیں ہیں، اپنے اندر خودداری لائیں، اپنے اندر ایمان کو زندہ کریں، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہنا سیکھیں. اگر آپ آج صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہیں گے، آپ کے بچے تلوار بھی اٹھا لیں گے صحیح کے لیے اور غلط کے لیے، کیونکہ یہی ہمارا دین سکھاتا ہے، یہی ہمارا ایمان سکھاتا ہے، اور یہی ہمارا خدا سکھاتا ہے کہ حق اپنا چھوڑا جا سکتا ہے لیکن کسی پر ظلم دیکھ نہیں سکتے. اگر آپ کو اللہ نے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، زبان دیے، دل دیا، اقرار کریں. ایمان کے درجے ہیں، آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے اس کو ہاتھ سے روکیں. اتنا بھی نہیں کر سکتے اس کو زبان سے کہیں، اسے آنکھوں سے برا کہیں، اسے دل میں برا جانیں. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو ایمان آپ کے اندر زندہ نہیں ہے. موت اور زندگی، رزق اور عزت، یہ چیزیں رب نے اپنے پاس رکھی ہیں، تو ڈرنا کس بات کا یار؟ ڈر کس سے ہے؟ یہ جب رب نے چیزیں اپنے پاس رکھ لی تو یقین کرے اس کو کوئی بھی آپ سے دور نہیں کر سکتا. آپ کے حصے کی آپ کو ملے گی. میرے دوستوں یہ بات سمجھ لیں اور اس پہ یقین کر لیں کہ خدا نے عزت بھی اپنے پاس رکھی ہے، خدا نے رزق بھی اپنے پاس رکھا ہے، اور خدا نے آپ کی زندگی اور موت کا فیصلہ بھی اپنے پاس رکھا ہے. کس بات سے ڈرنا لوگوں سے؟ کس بات کا ڈراؤ ہے ہمیں لوگوں کے لیے؟ کس بات سے ہم لوگوں پہ گھبرائیں کہ اس سے تعلق نہ خراب ہو، کہ اس بندے سے ہمارا تعلق نہ خراب ہو، کہیں اس سیٹ کو برا نہ لگ جائے، کل کو اس سے کام پڑ سکتا ہے، کل کو اس سے کام پڑ سکتا ہے، کل اس سے تعلق خراب ہو. آج تعلق خراب کیا تو کل مشکل ہوگی ہمیں. جب خدا تمہارے ساتھ ہے تو کیسی مشکل. اپنے ایمان کو زندہ کر کے تو دیکھو یار، اپنے ایمان کو ذرا آگے لا کے تو دیکھو. غلطی مانا سب سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی، کئی گناہ ہوئے ہوں گے، جانے میں بھی انجانے میں بھی ہوئے ہوں گے. میں ان سب کی تلافی کرتا ہوں، میں ان سب کو اللہ سے شرمندہ ہو کر معافی مانگتا ہوں. نوجوان کی جو معافی ہے نا وہ سب سے افضل. گناہ کرنا، گناہ کی تو بات ہی نہیں ہوئی، ہو جاتا ہے گناہ، لیکن دوبارہ نہیں. جب دوبارہ ہوگا تو وہ گناہ پہ گناہ جو ہے نا، پھر گناہ پہ گناہ، معافی تو ہو جائے گی بٹ اس میں وہ طاقت نہیں رہے گی. اسی لیے آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اپنے آس پاس دیکھیے، اپنے ایمان کو جگائیے. ارطغرل ڈرامے کو تو سب اچھا کہہ رہے ہیں، لیکن ان جیسا کردار پھر بھی کوئی دنیا میں نہیں لاتا. اس جیسا کردار پھر بھی اپنے آس پاس کوئی نہیں لاتا. کوئی نہیں اسٹریٹ فارورڈ والی بات کر رہا، کوئی بھی ایسی بات نہیں کر رہا. سب اپنے تعلق کو دیکھ رہے ہیں، اپنے پیسے کو دیکھ رہے ہیں، اپنے مفاد کو دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی ایمان کو نہیں دیکھ رہا. میں امید کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اس توقع کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو سے کچھ حاصل کریں گے. آپ اپنے آپ سے تو سوال کریں گے، اپنے آپ سے تو پوچھیں گے کہ یار میں کہاں کھڑا ہوں؟ کیا میرے اندر ایمان ہے؟ کیا میرے اندر انسانیت ہے؟ کیا میرے اندر آپ کے لیے درد ہے؟ کیا میرے اندر ایمان ہے؟ کیا میرے اندر ہمت ہے؟ کیا میں ظلم کو روک سکتا ہوں؟ کیا میں برائی کو روک سکتا ہوں؟ اگر یہ ہے تو آپ کے اندر ایمان زندہ ہے. اگر نہیں تو سوچو، تفکر کیجئے، اپنے آپ کو تبدیل کیجئے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.